कर चुके हैं ईद की भाई ये कह कुर्बानियों रहे के हैं कि साथ, हमारे साथ ऐसा हो चुका है। نہیں جو ہو چکا وہ اللہ نے قبول کر لیا. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح. آگے سے ہم اس کو علم میں آنے کے بعد آدمی پر لازم آتا مسئلے پر عمل کیا, پہلے معاف ہی معاف. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ ٹھیک. تو بھائی آپ کہتے ہیں کہ کام مشکل ہے, روزہ رکھنا ہی مشکل ہے, تو جمعے کو چھٹی ہوتی ہے, تو میں خاص جمعے ہی کا روزہ رکھ سکتا ہوں. پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اگر کال ہمیں دوبارہ کر لیں, آپ کی آواز کوئی صحیح نہیں پہنچ رہی ہم تک. نہیں, آپ کی آواز میں نا کچھ نوائش آ رہی ہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے, لیکن آپ کا جملہ, آپ کے الفاظ کا مفہوم ہم نہیں سمجھ رہے. آپ دوبارہ کال ملا لینا. آپ کال دوبارہ ملائیں گے تو ہم آپ کی بات سن سکیں گے نا. اس سیٹ اپ میں ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جی مولانا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کا خاص روزہ رکھنا تو شریعت نے اسے منع فرمایا کہ اس دن کی اہمیت کے حساب سے, لیکن میری چونکہ چھٹی جمعے کو ہی ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جمعے کا روزہ رکھ لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی بھائی, مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ دعا میں جو وسیلے کا تصور ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ اپنا سوال کائنڈلی دوبارہ دہرائیے گا. دعا میں جو وسیلے کا تصور ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, اس کے بارے میں پوچھنا تھا. یعنی دعا کے اندر وسیلے کا جو تصور ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر, بھائی کہہ رہے ہیں کہ مولانا سے عرض کیجئے کہ واضح فرما دیں. دعا میں ایک وسیلہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دیا جائے, انک انت الغفور الرحیم, انک انت العزیز الحکیم. یہ تو قرآن کی دعائیں بڑی پڑی ہیں, رسول اللہ علیہ السلام کی دعائیں جب پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی صفات کا واسطہ دے کر دعا کی جائے. یہ تو بہت اعلیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضل بے, اللہ کے پاک نام ہے ان کا ہی حوالہ دو کہ تو رازق ہے, رزق دے, تو علیم ہے, مجھے علم دے. دوسرا وسیلہ ہے کہ کوئی نیک عمل پہلے کریں, آپ کوئی صدقہ دیں, نماز پڑھیں, کوئی قرآن تلاوت کریں, اس نیک عمل کے صدقہ میں مانگیں. جیسے 3 جو غار میں بند ہو گئے تھے, انہوں نے اپنا عمل پیش کر کے کہا اللہ نے ہم نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا, اس کو قبول فرما کر ہم پر رحم کر. یہ بھی ہے. اور تیسرا ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں اللہ کے رسول پر. اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو درود شریف پڑھنا, یہ بھی دعا کی قبولیت کی ضمانت بن جاتا. ایک وسیلہ ہے کہ ہم دعا میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام کی طفیل, ان کی برکت سے, ان کے وسیلہ سے, ان کے واسطہ سے ایسے ہی اولیاء اور نیک لوگوں کا واسطہ دیتے ہیں. یہ قرآن حدیث میں نہیں آیا. باقی یہ جائز ہے یا ناجائز, اس بارے میں زیادہ علماء تو کہتے ہیں جائز ہی ہے. یہ بھی عمل کا ہی وسیلہ, صرف لفظوں کا چکر ہے. ہم جب کہتے ہیں اللہ کے رسول کے واسطے ہمیں دے, تو مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں, ان کی تعظیم بجا لاتے ہیں, اس محبت کی وجہ سے ہمارا کام کر سب سے اعلیٰ عمل پیش کرتے ہیں. یہ بھی بات پھر ابن تیمیہ اور مولانا البانی فرماتے ہیں اگر یہ مقصد ہے ان لوگوں کا تو بالکل ٹھیک ہے, پھر اس میں کیا حرج ہے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ نہیں یہ درخواستیں اللہ کے رسول کے پاس جاتی ہیں, ولیوں کے پاس جاتی ہیں, وہ آگے بھیجتے ہیں, یہ غلط ہے. یہ دین میں کوئی بات نہیں. یہ ہے وسیلے کے بارے میں مختصر بیان کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا واسطہ بہت اعلیٰ, نیک عمل کر کے دعا کرنا, دعا کی قبولیت کی ضمانت. اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود شریف بھیجنا حکم ہے کہ جب تک نہیں بھیجو گے اس وقت تک دعا نہ پیش کرنا. اور یہ طفیل برکت, اس میں بھی کوئی کفر شرک نہیں لازم آتا. کچھ کہتے ہیں بچنا چاہیے, مگر میں نے جیسے عرض کر دیا کہ اگر یہ مطلب دیتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں, ان پر ایمان رکھتے ہیں, ان کی امت ہے, خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں, آخر تیرے محبوب کیوں, تو اس وسیلہ کو بھی کوئی رد نہیں کرتا. ابن تیمیہ خود القاعدۃ الرذیلہ میں لکھتے ہیں اگر یہ مطلب ہے تو اس میں تو بھائی حرج کوئی نہیں. ہاں مسئلہ ایسا ہے, کوئی ایسی بری بات نہیں, بالکل ٹھیک. جی ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی, میں لاہور سے بول رہا ہوں, امین شاہ. آپ کی آواز سنتے ہم پہچان لیتے ہیں, سوال فوراً پڑھ دیا. اچھا فوراً ہی پڑھ دیتا ہوں. کل وہ بات ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ لائن کٹ گئی تھی, اس میں یہ میں نے پوچھنا تھا کہ کون سا صندوق مراد ہے اور یہ سامان تسکین کیا ہے, آل موسیٰ اور آل. ٹھیک ہے, یہ باتیں تو امین شاہ صاحب کل میں نے بیان کی, شاید آپ سن نہیں سکے یا آپ تک آواز نہیں پہنچی. میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تابوت بنوایا تھا,
جی اس کی لمبائی چوڑائی اونچائی اور جس طرح کا اس کا سائز تھا سارا تورات میں بیان ہوا. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو جو ان پر کتاب اتری تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات وہ پوری لکھوا کر وہ نسخہ اس نے محفوظ کر دیا تھا. اچھا. دوسرا جو من اترتا تھا نا من و سلوا من جو اترتا تھا میٹھا اللہ کی طرف سے اس کی بھی ایک بوتل اس میں رکھ دی تھی کہ آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ اللہ کی نعمت کو یاد کریں کہ جنگل میں اللہ تعالیٰ ان کے آبا و اجداد کو 40 سال کیسے یہ رزق دیتا رہا. اور وہ عصا جو لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی بن جاتی ہے سانپ وہ بھی اس میں رکھ دیا گیا تھا. اسی طرح اور تبرکات بھی تھے. اس کی قدر بہت تھی بنی اسرائیل میں. ان کے لیے چونکہ مسجد اقصیٰ تو اس وقت بنی تھی نہیں تھی نہ فتح ہوا تھا بیت المقدس وہ قبلہ ہی تھا. نماز جب پڑھی جاتی تھی نا تو ایک خیمہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے تیار کیا تھا. وہ ٹینٹ لگ جاتا تھا بالکل مسجد کی طرح. اور اس کا اگلا حصہ جو ہے اس کو پاک ترین مقام کہتے تھے قدس الاقداس. اس کے آگے پردے لٹکتے رہتے تھے. اس کے اندر پڑا ہوتا تھا محراب کے اندر. اور ایسے عام لوگ کھلے سین میں رہتے تھے جو لاویین تھے نا امام اور پیشوا اور مرشد لوگ وہ اس پاک حصے میں جاتے تھے اندر پردے کے. اور اس صندوق کو سامنے رکھ کر قبلہ بنا کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو. یہ قبلہ تھا ان کا. اور جنگ میں بھی اس کو اپنے آگے رکھتے تھے. علماء اٹھا کر آگے چلتے تھے پیچھے لشکر ہوتا تھا. اور بنی اسرائیل کو یقین ہوتا تھا جیسے اللہ کہتا نا سکینۃ ربکم تمہارے دلوں میں پوری تسلی ہوتی تھی کہ اللہ کا صندوق ہمارے ساتھ ہمیں کچھ کس نہیں دے سکتا. مگر ایک وقت آیا کہ ان کی بری حرکتوں کی وجہ سے جیسے ہم سے مسجد اقصیٰ چھن گئی وہ تابوت بھی پھر قوم جو فلسطینی تھی چھین کر رہ گئے. 20 سال ان کے پاس رہا. یہ بستی بستی میں ماتم کرتے رہے. وہی بات میں نے سنائی تھی کہ اسی دوران پھر حضرت سیمول پیدا ہوئے. انہوں نے پھر واضح و تبلیغ کیا کہ یہ انجام کون حضرت پیدا ہوئے؟ سیمول نبی. سیمول عیسائی نام رکھتے ہیں. سیمول عیسائی جو ہے نا نبی تھے. ان کو اللہ نے بھیجا ہوا ایک بیوہ اور شمویل کہتے ہیں. شمویل اور شمویل بھی اس کو لکھ رہا ہے سیمول. تو سیمول علیہ السلام نے پھر بستی بستی بات کی اور امت کو جگایا. جو پیچھے آپ نے امین شاہ صاحب پوچھا تھا کہ یہ مر گئے تھے اللہ نے زندہ کیا وہ ان کے ہاتھوں سے زندہ ہوئے نا. کہ دوبارہ جرأت اور دلیری پیدا ہوئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ تاروت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا. تو انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے یہ نشان ہے کہ وہ تابوت تمہیں مل جائے گی. تابوت کو روتے تھے ہر مرد عورت. 20 سال ہو گیا تو رو رہے تھے کہ ہم پر نحوست طاری ہوگی اللہ ناراض ہو گیا. وہ تابوت تو برکت والا جاتا رہا. تو وہ تابوت پھر تالوت کے زمانے میں دوبارہ واپس آیا. پھر دلیر ہو گئے. پھر دوبارہ حوصلہ ہوا کہ اللہ ہم پر راضی ہو گیا. یہ تابوت تھا. اب وہ تابوت بھی بخت نصر کے حملہ میں گم ہو گیا. اللہ جانے اس نے برباد کر دیا. جیسے مسجد اقصیٰ جلائی. یہودیوں کا خیال ہے کہ اب بھی اس مسجد اقصیٰ کے نیچے وہ دفن ہے. ہم اس مسجد کو گرا کر تباہ کر کے مسلمانوں کی وہ نکالیں گے. اور ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام کی عبادتگاہ تھی اسی طرح شان و شوکت سے بنائیں گے. تابوت بھی وہاں رکھیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے روزہ رکھا تھا. جی جی افطاری کا ٹائم ہوا تو میں ہانڈی پکا رہی تھی. جی جی تو نمک چیک کرنے کے بہانے میں نمک تو چیک کر لیا لیکن ذہن میں رہا کہ میرا روزہ ہے. اچھا. تو وہ بعد میں نے تھوڑی دیر بعد مجھے پتا چلا تو میں نے اتنا ہے کہ کرولی کر لی. یعنی بھول کے آپ نے کوئی تھوڑا سا چکھا ہے. جی ہاں ٹھیک. روزہ ٹوٹا تو نہیں. ہاں چکھنے کے بارے میں تو میری بہنیں سن لیں کہ ہانڈیاں پکاتی ہیں. اب بھی پکا رہے ہوں. چکھنا ان کے لیے بالکل جائز ہے. چکھنے سے روزے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. چکھ لیا کریں. نمک مرچ زیادہ نہ ہو جائے کم نہ ہو جائے پھر جھڑکے کھاتی رہے گی. بالکل ان کے لیے جائز ہے. اور اسی طرح بچہ جو ہے اس کو بھی اگر کھانا چبا کر یہ چھوٹا بچہ نکل نہیں سکتا تو اس کو دانتوں سے چبا چبا کر باریک کر کے دیں یہ بھی جائز ہے. حتیٰ کہ اگر پرندہ کوئی رکھا اس کے لیے بھی ہے کہ پرندے کو اگر چونچ میں دینی ہے غذا نرم کر کے کوئی باتیں نہیں. بچہ ایسے سے روزہ نہیں جاتا. جان بوجھ کر نہیں کھانا چاہیے. آپ نے تو صرف چکھا اور بعد میں تھوک دیا. اب بھی آپ جانتے بوجھتے بھی چکھ رہے اور بعد میں تھوک دیں گے روزہ ٹھیک ہی کہ چکھ لیا کرے ہانڈی. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بھائی کا جو سوال ہے کہ میں